أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے اور رسول آئیں، میری آیتیں پڑھیں، تو جو پرہیزگاری کرے اور سنور جائے یعنی اپنی اصلاح کر لے تو اس پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا وہ دوزخی ہیں، انہیں اس دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 اور 36 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جس طرح پچھلی آیات طیبہ میں اولاد آدم کو اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہا ہے، اور اولاد آدم کو خطاب فرماتے ہوئے سمجھا رہا ہے اور بڑی نایاب قسم کی باتیں بتا رہا ہے جو ہمارے لیے دونوں جہانوں میں فائدہ دینے والی ہیں۔ آج بھی یا بنی آدم سے اولاد آدم کو مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ تم میں سے رسول، جتنے بھی تم میں سے رسول آئیں، یہ بات واضح کر دی ہے کہ رسولوں کا آنا وہ تم میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے، فرشتوں یا جنوں میں رسول نہیں ہوتے، پیغمبر انسانوں میں سے ہوتے ہیں، یہ بات واضح کر دی اور فرمایا تم میں سے رسول آئیں، وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ تو جب وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھ پڑھ کے سنائیں تو تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے فَمَنِ اتَّقَىٰ، بس جو بھی وہ آیات جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں وہ سنتا جائے، سن کے وَأَصْلَحَ، اپنی اصلاح کرتا جائے، اپنے آپ کو سنوارتا جائے اور ان کے تناظر میں اپنے آپ کو ڈالتا جائے، اور جو احکام الہی ان آیات طیبہ میں ہے ان پر عمل کرے اور ان کے تناظر میں اپنے آپ کو درست کر لے۔ پھر فرمایا فلا خوف علیہم، ایسے لوگوں پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اولیاء اللہ ہیں ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا، خبردار اللہ کے جو اولیاء ہیں، ولی ہیں، دوست ہیں،
ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں نہ غم زدہ ہوں گے۔ ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا، اور جو بھی تقوی اختیار کر لے گا ان آیت کے تناظر میں وہ اپنے آپ کو سنوار لے گا، احکامات الہی کو سمجھ کر سنوار لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ دنیا میں اسے کوئی خوف ہے، نہ مرتے وقت اسے کوئی خوف ہوگا، نہ قبر میں خوف ہے نہ حشر میں خوف ہے، وہ ہر غم سے ہر خوف سے بری ہو جائے گا۔ آج خوف نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، مصائب، آلام، پریشانیاں وہ ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آیات طیبہ کو پس پشت ڈال دیا۔ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیتیں اتنی، قرآن اترا، ہم نے اس کو سینے میں بسانے کی بجائے الماریوں کی زینت بنا دیا، ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو رب تعالیٰ نے تو 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ رسول پر جو آیتیں نازل ہوں وہ تمہیں بیان کرے، تمہارا کام ہے سن کے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے اپنی اصلاح کر لو، تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے، سارے خوف دور ہو جائیں گے، نہ تمہیں دنیا کے اندر کوئی خوف رہے گا نہ حشر کے اندر خوف رہے گا، تمہیں ہر خوف سے میں بری کر دوں گا۔ تم ایک کام کر لو، اس قرآن پر عمل کر لو، ان آیات طیبہ پر عمل کر لو، باقی خوف سے بری کرنا، غم دور کرنا یہ میرا کام ہے۔ اور آگے فرمایا آیت نمبر 36 میں والذین کذبوا بآیاتنا، فرمایا جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں، ان کو نہ مانے، واستکبروا عنہا، اور ان کے مقابل تکبر کریں۔ تکبر ان کے مقابل کیا مطلب؟ قرآن مجید کی آیت پڑھی جائے، احکامات الہی بیان کیے جائیں اور کہے میں نہیں مانتا، میری مرضی۔ آج اپنی مرضی چل رہی ہے، اپنی خواہش چل رہی ہے۔ کہتا ہے کون ہوتا ہے مولوی، کون ہوتا ہے فلاں فلاں بیان کرنے والا، میری مرضی ہے۔ یقین جانو یہ تکبر ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے، بندہ اس کے مقابلہ میں کہے میری مرضی، یہ تکبر ہے ان کے مقابلہ میں، یہ قرآن کے مقابلہ میں تکبر ہے، یہ حدیث مصطفیٰ کے مقابلہ میں تکبر ہے۔ جو کہے میری مرضی، نہیں نہیں بھائی، میری مرضی نہیں ہے، مرضی اللہ اور اس کے رسول کی ہے، مرضی اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں پائیں اور دونوں جہانوں میں ہر خوف اور غم سے بری ہو جائے، تو پھر ان آیات طیبہ کو نہ جھٹلائیں۔ جھٹلانے کے بھی کئی طریقے ہیں نا، کئی بندے برملا جھٹلا دیتے ہیں، نہیں مانتے، کہتے نہیں مانتے۔ کئی بندے ایسے، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، حالانکہ مولوی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ مولویوں کی، یہ بھی جھٹلانا ہے۔ برملا انکار کر دینا یہ بھی جھٹلانا ہے، اور تھوڑا سا بہانہ بنا کے کسی کے اوپر بات ڈال کے مولوی کی باتیں انکار کر دینا یہ بھی انکار ہے، اور پھر عمل نہ کرنا یہ بھی جو ہے اس انکار کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی تکبر سے بچیں، انکار سے بچیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات طیبہ اتاری ہیں، قرآن کے اندر موجود ہیں، ان پر عمل کریں، ورنہ بڑا بھیانک انجام ہوگا۔ اللہ نے آیت نمبر 36 میں بتا دیا ہے اولئک اصحاب النار، وہ جو ہماری آیات کو نہیں مانتے اور تکبر ان کے مقابلہ میں کرتے ہیں کہ ہماری مرضی، قرآن پڑھا جائے تو کہیں یہ ہماری مرضی، حدیث سنائی جائے تو کہیں ہماری مرضی۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ اپنے انجام کو جان لیں، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انجام بھی بتا دیا۔ دنیا کے اندر تو انجام برا ہے ہی، لیکن قبر و حشر کے اندر جو انجام ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی اس قرآن کو اپنے سینے سے لگانے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھولیے قرآن مجید، نہیں کھول سکتے، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو علماء ہیں، علماء کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہی ہے نا، علماء کی ڈیوٹی یہی ہے کہ تمہیں قرآن کھول کر پڑھ کر سنائیں، سمجھائیں، حدیث مصطفیٰ سمجھائے، دین سکھائے۔ یہی ڈیوٹی ہے علماء کی، محراب و منبر کے ورثاء کی یہی ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ڈیوٹی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نجات اسی میں ہے، اسی میں ہے، اور کوئی راستہ نجات کا نہیں ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔